الرحيم لله الحمد عليه توكلت عليه ونيب صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا يخلو من تکلف بل تعسف فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرضه فلا يكاد يكون دليل الأمارة بالاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزء الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة. برادران، معلوم ہوگا کہ ہم اس سے پہلے مصنف ہی نے اپنی ایک عبارت جو ذکر کی تھی حاشیہ رسائل میں، اسی کے اوپر اشکال کیا ہے یہاں پر اور عدول کیا ہے اس عبارت سے. اور وہ جو عبارت یا وہ جو مطلب انہوں نے حاشیہ رسائل میں ذکر کیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تنزیل یعنی جب کہا جاتا ہے کہ الامارۃ قطعن، اور امارہ کو قط کے قائم مقام رکھا جاتا ہے، نازل منزلہ رکھا جاتا ہے. اس تنزیل میں جس کو ہم نے کہا تھا تنزیل عالی، یہ تنزیل عالی در اصل جو ہے وہ اس میں اولاً و بالذات خود امارہ کو قط کے قائم مقام نہیں رکھا گیا، بلکہ مؤدّع امارہ کو متعلق قط یعنی واقع قائم مقام پہ رکھا گیا. یعنی تنزیل کا مدلول مطابقی، یہ کل پچھلی عبارت ہم عرض کریں تاکہ وہ جڑ جائے. مدلول مطابقی اس تنزیل کا کیا ہے، مدلول اصلی اس تنزیل کا کیا ہے کہ مؤدّع امارہ کو متعلق امارہ کو واقع قائم مقام رکھا جائے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جب کسی کے متعلق کو دوسرے کے متعلق کے قائم مقام رکھا جاتا ہے تو خود اس شے کو دوسری شے کا مقام رکھا جاتا ہے. تو اس تنزیل جو تنزیل مؤدّع منزلۃ الواقع جو کہ مدلول مطابقی تھا، اس تنزیل کا لازم عرفی کیا ہے؟ تنزیل نفس الامارہ منزلت نفس القطع. احسنتم. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مدلول التزامی ہے کہ جس میں امارہ و قط کے مقام پہ رکھا گیا ہے، یہ تنزیل ہے اور ہر تنزیل میں ایک اثر ہوتا ہے. یعنی کس وجہ تنزیل کیا ہے یہاں پر؟ علیکم السلام. امارہ کو قط کے قائم مقام کس چیز کے اعتبار سے رکھا جا رہا ہے؟ وجہ تنزیل کیا ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ وجہ تنزیل و اثر تنزیل جو ہے وہ کیا ہے کہ قط سے مراد یہاں پہ قطع موضوعی لیا جائے اور کہا جائے کہ امارہ قطع موضوعی کے قائم مقام ہے، جس کا مطلب یہ بنے گا کہ جب قط کو موضوع کے طور پہ دلیل میں اخذ کیا جائے تو جو اس کا اثر ہے یعنی ترتب حکم، وہ اثر امارہ کو بھی آج کے بعد نصیب ہوگا. یہ جو ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا تنزیل سوم. ٹھیک ہے جی. اور یہ تنزیل سوم جو ہے یہ اصل ثابت کرتی ہے، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ امارہ قطع موضوع کے قائم مقام ہو سکتی ہے. وہذا کان المطلوب. ٹھیک ہے جی. وہ آخر میں عرض کریں گے، فی الحال قطع موضوعی لکھیں، آخر میں عرض کریں گے کہ اس قطع موضوع طریقی کی یا تمام اقسام موضوع. تو پس ایک ہی تنزیل نے امارہ کو خود قط کے قائم مقام، قطع طریقی امارہ قائم مقام بھی قرار دے دیا. اور یہ کیسے ہوا؟ تنزیل اول میں. اور آخری تنزیل نے کیا کیا؟ امارہ کو قطع موضوعی کے قائم مقام بھی رکھ دیا. یہ ہوا تنزیل ثالث میں. تو تین تنزیلیں ہوگی نا. میں صرف آخری بار تینوں تنزیلوں کو دہرا رہا ہوں. تنزیل مؤدّع الامارہ منزلۃ متعلق القطع ای الواقع، یہ تنزیل مطابقی ہے، مدلول مطابقی. تنزیل ثانی تنزیل نفس الامارہ منزلۃ نفس القطع، یہ تنزیل احسنتم تنزیل ثانی ہے اور یہ ہے مدلول التزامی. تیسری تنزیل تنزیل الامارہ منزلۃ القطع الموضوعی. خوب، یہ اصل میں اثر ہے، یہ تنزیل دوسری تنزیل کا ہے. اور یہ جو تیسری تنزیل ہے یہ اگر دقیق تعبیر استعمال کرو تو یہ مدلول اقتضائی ہے. ادھر اقتضائی آپ پڑھی تھی نا ہم نے. خوب، بس یہ تین تنزیلیں ہیں. اور اس تیسری تنزیل کا نتیجہ یہ ہے کہ امارہ جو ہے وہ قطع موضوع قائم مقام ہو جاتی ہے، جبکہ پہلی تنزیل کا نتیجہ یہ ہے کہ امارہ قطع طریقی محض قائم مقام. خلص. خوب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور وہ مصنف نے وہاں پہ حاشیہ رسائل میں یہ بات کر کے ثابت کیا تھا کہ ایک ہی تنزیل کافی ہے کہ امارہ کو قطع طریقی محض کے بھی اور قطع موضوعی کے قائم مقام رکھا جائے. خوب، یہاں پر آ کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو وہاں پہ کہا تھا وہ اشتباہ تھا، وہ غلط تھا.
اور اس کے 3 جواب دیے ہیں غلط ہونے کے. پہلا جو جواب ہے وہ ہم پیچھے عرض کر چکے تھے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ تنزیل اول کا لازم عرفی تنزیل ثانی ہے. تنزیل متعلق الامارہ منزلۃ متعلق القط یلازم عرفاً تنزیل نفس الامارہ منزلۃ نفس القط. یہ جو ہم نے کہا تھا، ایسا فرماتے کوئی ملازم عادی نہیں ہے، کوئی لازم عادی نہیں ہے تنزیل ثانی اور تنزیل اول کے درمیان. چونکہ لازم عادی وہ ہوتا ہے کہ جو معروف ہو، اور یہ وہ لازم عادی ہے جو صرف مجھے پتہ چلا ہے، میرے سے پہلے لم یلتفت الی احد من الفقہاء. یہ جواب اول تھا. اب آتے ہیں جواب 2 میں، جو کہ من جدید آج کا محاضرہ یہاں شروع ہوتا ہے. اس جواب کو جو کہ دوسرا جواب ہے، اس کے بعد تیسرا جواب ہی ہوگا. اس جواب کو عرض کرنے سے پہلے 2 مقدمے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ پہلے ہم تسلی سے سمجھیں، 2 مقدمے پھر تیسرے جواب کی طرف ہیں. مقدمہ نمبر 1، جب بھی کسی شے کو دوسری شے کے قائم مقام رکھا جاتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اثر اور وجہ تنزیل ہو. جیسے ہم کہتے ہیں زید اسد، زید قائم مقام ہے اسد کے، تو کس چیز میں لازم ہے اثر ہو تنزیل کا. یعنی کیا مطلب کہ کوئی حکم اور اثر ہوتا ہے اسد کا، محمول کا، منزل علیہ کا. احسن، جو ہم نے منزل کو یعنی زید کو دینا ہے، اور وہ کیا یہاں پر اسد کی شجاعت ایک ایسا حکم و اثر ہے جو اصل میں تو اسد کے لیے تھا. اس تنزیل میں ہم اصل میں وہ اثر دے رہے ہیں کس کو؟ موضوع یعنی زید کو. واضح نا؟ تو یہ واضح ہے کہ ہر تنزیل میں بارہا عرض کیا، ہر تنزیل میں ایک وجہ تنزیل ہونی چاہیے، ہر تنزیل میں ایک اثر تنزیل ہونا چاہیے. آج کیا نیا عرض کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے نقطہ نمبر 1، وہ جو سبب تنزیل ہے، وجہ تنزیل ہے، اثر تنزیل ہے، جو مصحح تنزیل ہے، اصل میں ضروری ہے کہ وہ فی مرتبۃ سابقہ، تنزیل سے پہلے وہ ثابت ہو. ضروری ہے کہ شجاعت زید میں پہلے سے ہو، اصل میں تو ہے ہی ہے نا. ضروری ہے کہ منزل میں بھی وہ اثر وہ حکم پہلے سے ہو، لیصح تنزیل. ٹھیک ہے جی. ضروری ہے کہ وجہ تنزیل، سبب تنزیل پہلے سے ہو، اور وہ ہوگی تو تنزیل ٹھیک ہوگی نا. لہٰذا پہلا نقطہ یہ ہو گیا کہ جو سبب تنزیل ہے، جو وجہ تنزیل ہے، جو اثر تنزیل ہے، لابد ان یکون ثابتا فی مرحلۃ سابقہ علی اصل تنزیل. واضح؟ ثابت. خوب. یعنی جب کہا زید اسد تو ہمارے زید اسد بولنے سے پہلے، اس تنزیل کو کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ وجہ تنزیل یعنی شجاعت زید میں بھی ہو اور اسد میں بھی. ہذا اولا. بس نقطہ اولا یہ کہ اثر التنزیل یکون مسبوقا مسابقا علی نفس تنزیل. نقطہ اولا. نقطہ ثانیہ ایک الگ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی قضیہ میں موضوع محمول ہوتا ہے اور موضوع مرکب ہو 2 اجزاء سے، تو واضح ہے کہ حکم اس وقت تک نہیں ثابت ہوتا، وہ حاصل نہیں ہوتا جب تک بیک وقت، یہ بیک ذہن میں رکھیے گا، جب تک بیک وقت وفی زمان واحد دونوں موضوع ثابت نہ ہو جائیں. اگر بیک وقت دونوں موضوع ثابت، دونوں جز ثابت ہو جاتے ہیں موضوع کے، مثلا عالم عادل یجب اکرامہ، یجب اکرامہ کیا حکم ہے؟ وجوب اکرام حکم ہے. موضوع کیا ہے؟ خود عالم نہیں بلکہ صرف عالم اور عادل، مرکب ہے نا 2 چیزوں سے. تو جب عالم اور عادل بیک وقت حاصل ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وجوب اکرام یعنی حکم حاصل ہو جائے گا. واضح نا؟ تو پس دوسرے مقدمے میں یہ ہے کہ لابد من حصول جزئی الموضوع فی آن واحد حتی یترتب علیہ الحکم. ٹھیک ہے جی. خوب، یہ جو موضوع مرکب ہے 2 اجزاء سے، جزء اول ہماری مثال میں عالم اور جزء ثانی ہماری مثال میں عادل، کبھی تو یہ جزئین میں سے ہر جز دونوں وجداناً ثابت ہوں گے اور کبھی تعبداً ثابت ہوں گے. وجداناً کی مثال یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ صاحب عالم ہے، میں نے دیکھا ان کو، پتہ ہے مجھے عالم ہے، یعنی میرے پاس اس کا وجداناً علم ہے، یقین ہے مجھے کہ عالم ہے. میں نے چونکہ ان کو بولتے دیکھا ہے، ان کا علم کا مجھے علم ہے، لہٰذا وجداناً و علماً و یقیناً مجھے پتہ ہے کہ عالم ہے. اور عادل، مثلا میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کبھی اس سے کوئی
خلاف شریعت کام نہیں دیکھا، بن نتیجہ ان کے عادل ہونے کا بھی مجھے علم ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ دونوں اجزاء کا علم وجدانی ہے، دونوں اجزاء حقیقتاً آپ کے لیے ثابت ہیں۔ کبھی جو ہے تعبدی ہوتا ہے، تعبدی کی مثال دیتا ہوں۔ تعبدی کی مثال یہ ہے کہ مثلا پہلا جز جو ہے وہ تو آپ کو وجداناً ثابت ہے، پتہ کہ عالم ہے، آپ نے بولتے دیکھا ہے عالم ہے، اما اس کی عدالت کے بارے میں 2 ہفتے پہلے یقین تھا، غور کیجئے گا، 2 ہفتے پہلے یقین تھا کہ یہ عادل ہے، 2 ہفتے سے مجھے نہیں ملا وہ زید صاحب، 2 ہفتے سے میری ملاقات نہیں ہوئی، شک پڑا مجھے، پتہ نہیں کہ اب بھی عادل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، علم وجدانی تو نہیں رہا مجھے اس کے عدالت کا، یہاں پہ کیا آتی ہے، استصحاب۔ استصحاب کیا کہتی ہے، تعبداً، احسن، تم اس کو عادل مانو، استصحاب جاری کرو، یعنی مطلب کیا، جو حالت سابقہ تھی اسی کو جاری رکھو، یعنی کہ تعبداً، واضح ہو گیا نا۔ تو پس اگر موضوع مرکب ہو 2 اجزاء سے تو ضروری ہے کہ دونوں اجزاء بیک وقت ثابت ہوں، اور ان کا ثبوت کبھی تو وجدانی ہوتا ہے، یعنی دونوں وجداناً ثابت ہوتے ہیں، کبھی دونوں تعبداً ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال دیتا ہوں، مجھے پتا تھا کہ زید 2 ہفتے پہلے عالم بھی، اور پتا تھا کہ عادل بھی ہے، اب دونوں کے بارے میں شک ہے، تو یہاں پر میں استصحاب جاری کروں گا تو دونوں اجزاء تعبداً ثابت ہونے، واضح نا، یا کبھی ایک تعبداً دوسرا وجداناً۔ پس ضروری ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا تعبداً ہو یا وجداناً، یہ ہم نے کیوں اس کی سمجھ آئے گی، وجداناً ثابت ہو جزء موضوع یا تعبداً ثابت ہوں، دونوں تعبداً ہوں دونوں وجداناً ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس اتنا ضروری ہے کہ دونوں فی آن واحد ثابت ہوں تاکہ حکم مترتب ہو جائے، واضح نا، چونکہ حکم جو ہے اس نے تمام موضوع پہ آنا ہے، اور تمام موضوع جب تک نہیں ہوگا جب تک دونوں اجزاء ثابت نہیں ہوگا۔ یہ جب 2 چیزیں واضح ہوگی برادران، 2 مقدمے واضح ہو گئے، اب صرف ان کو دہراتا ہوں۔ مقدمہ اولا یہ تھا کہ کسی بھی تنزیل کے لیے ضروری ہے اثر تنزیل، اور اثر تنزیل جو ہے وہ تنزیل کے وجود سے پہلے ہوتا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب کوئی موضوع مرکب ہو 2 اجزاء سے تو ضروری ہے کہ دونوں اجزاء فی آن واحد ثابت ہوں، ثبوتاً وجدانیاً او تعبدیاً ثابت ہو تاکہ اس پہ حکم مترتب ہو سکے۔ جب یہ 2 مقدمے واضح ہو گئے تو اب آتے ہیں اشکال دوم پہ، جو مصنف نے خود اپنے اس موقف پہ کیا ہے۔ اصل اشکال یہ ہے مصنف کا، اس کو ذہن نشین فرما لیں، مخ اشکال یہ ہے کہ جو تنزیل اول ہے، یعنی تنزیل جو مطابقی تھی، یعنی کیا، تنزیل معدل امارہ منزلت الواقع، جو تنزیل اول تھی، ھذا تنزیل باطل، واضح ہے کہ جب تنزیل اول باطل ہے تو باقی ساری تنزیلیں فرد تھیں، تنزیل ثانی لازم تھی، وَإِذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ الْمَلْزُوم ثَبَتَ بُطْلَانُ وَإِذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ اللَّازِمِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضِي ثَبَتَ بُطْلَانُ الْمُقْتَضَى وَهُوَ تنزیل ثالث۔ اساس اٹھا لیا سے، تو اشکال یہ ہے کہ جو تنزیل اول ہے، جو تنزیل مطابقی تھی، جس میں ہم نے مدعا امارہ کو منزلت واقع رکھا تھا، سرے سے یہ باطل ہے۔ اب غور فرمائے گا یہ باطل کس طرح سے، بیان ذالک۔ مصنف فرماتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں، مثال یہ ہے کہ ہم مثال دیں گے قطع موضوعی کی، قطع موضوعی کی مثال دیں گے، اور قطع موضوعی میں وہ والی مثال کہ جس میں قطع جزء موضوع ہو، تمام موضوع نہ ہو۔ یاد ہے نا پیچھے ہم نے کہا تھا قطع موضوع کی 2 قسمیں کی تھی، یا احسن تم موضوع تمام موضوع، قطع تمام موضوع ہوتا ہے، کبھی جزء موضوع ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم کون سی مثال لے رہے ہیں، جہاں پہ قطع موضوع میں ہے اور جزء موضوع ہے، اس مثال میں آتے ہیں۔ مثال یہ ہے، اذا قطعت بحیات زید یجب علیک تصدق، یہاں پر موضوع کیا ہے، آپ کو جب قطع ہو جائے گا حیات زید کا تو آپ پہ صدقہ واجب ہے، وجوب تصدق یہ حکم ہے، محمول ہے، یہ تو چھوڑ دیجئے، اب موضوع میں آئیں۔ یہاں پر موضوع اس طرح اخذ کیا گیا ہے کہ قطع جزء موضوع، یعنی کیا مطلب کہ خارج میں موضوع منحل ہے 2 اجزاء کی طرف، جزء اول ہے حیات زید فی الخارج والواقع، زید کی حیات واقع میں ہو، یہ جزء موضوع ہے، ثانیاً آپ کو اس حیات کا قطع ہو، علم ہو، یہ دوسری چیز ہے، واضح نا، 2 الگ چیزیں ہیں، زید کا خارج میں زندہ ہونا شیئون و قطعنا بحیات شیء آخر، شیئان مستقلان موچے، یہ 2 چیزیں، تو پس یہ دونوں متحقق ہوں گی، اور کب، بیک وقت، فی آن واحد، تو اس کا اثر یعنی وجوب صدقہ ہوگا۔
اب اس مثال کے اندر غور فرمائے گا برادران، یہاں پہ غور فرمائے گا، یہاں پہ آگے نا جی، اب ہم نے یہاں پہ عرض کرنا ہے کہ تنزیل اول باطل ہے اور وہ کس طرح سے، اسی مثال میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب مولا نے کہا کہ آپ کو حیات زید کا علم ہو جائے تو وجوب صدقہ آپ پر آ جاتا ہے، خوب واضح ہے، اس کی صورت اولا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس قط ہو جائے، آپ نے دیکھا ہے کہ زید زندہ اور چل پھر رہا ہے، تو یعنی کیا مطلب جزء اول یعنی حیات واقعی اس کی واضح ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ کو قط بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر تو واضح ہے کہ آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، ھذا مما لا اشکال فیہ۔ لیکن اگر قط نہ ہو، یہاں پہ غور فرمائے گا، اب یہاں پہ ہم بات کرنے لگے اپنی، قط حاصل نہیں ہے آپ کو، کیا ہے؟ امارہ ہے، خبر واحد، آپ نے زید کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا، زید شام میں ہے، آپ کو کوئی بتاتا ہے خبر واحد ثقہ کو کہتا ہے کہ زید زندہ ہے، زید موجود ہے، حی ہے، آپ کو ایک خبر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو مؤدی امارہ خبر واحد، یہاں پہ مؤدی امارہ کیا؟ حیات زید۔ تنزیل اول کیا تھی؟ تنزیل اول یہ تھی مؤدی امارہ جو کہ حیات زید ہے، اس کو منزلہ واقع رکھا جائے، صحیح ہے نا جی؟ تو اس تنزیل اول کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ جزء اول یعنی حیات زید تعبداً ثابت ہو جائے، حیات زید کے جو مؤدی امارہ ہے، تنزیل اول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو واقع کے قائم مقام رکھا جائے، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو حیات زید واقعاً آپ کو ثابت ہو جائے فابہا، نہیں ہو اور امارہ قائم ہو اور متعلق امارہ ہو حیات زید، تب بھی وہ تعبداً ثابت ہو جائے گی۔ واضح بات؟ واضح؟ جب آپ کو کہا کہ الامارہ تو قطعن، اور تنزیل اول یہ ہے کہ مؤدی امارہ یعنی جو حیات زید ہے ہماری مثال میں، وہ متعلق القط، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو متعلق قط کا تھا، یعنی کہ قط ہوتا آپ کو حیات زید کا، تو جو اس کا حکم تھا یعنی ترتب حکم، وہی حکم یہاں پر امارہ کے آنے کے بعد اور حیات زید کے متعلق امارہ ہونے کے بعد حکم۔ واضح بات؟ خوب، جزء اول، اب یہاں پہ اشکال، اصل اشکال یہاں شروع ہوتا ہے۔ جزء اول موضوع کا وہ ہے حیات زید، اور بالفاظ دیگر وہ ہے مؤدی امارہ۔ ہم نے کہا تھا ہر تنزیل کے لیے ایک اثر چاہیے، یہ کہا تھا ہم نے، یہاں پر آپ نے مؤدی امارہ جو کہ حیات زید ہے کو واقع کے قائم مقام رکھا ہے، اس تنزیل میں ایک اثر چاہیے، وہ اثر کیا ہے؟ قطع موضوعی میں اثر کیا ہوتا ہے؟ احسن، ترتب حکم۔ اثر کیا ہے؟ تنزیل اول یعنی مؤدی امارہ کو واقع قائم مقام رکھنا، اس کا اثر کیا ہے کہ حکم مترتب ہو اس کے اوپر، ترتب حکم۔ اب غور فرمائے گا، اور ترتب حکم ہم نے کہا تھا مقدمہ دوم میں کب حاصل ہوتا ہے حکم؟ شاباش، جب بیک وقت دونوں اجزاء موضوع کے ثابت ہوں۔ مجھے دوبارہ سے آئیے، متعلق امارہ جو کہ یہاں پہ حیات زید ہے، وہ تو آگے ثابت ہوگی تعبداً، امارہ آ گئی تعبداً ثابت ہو گیا۔ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ہر تنزیل میں ایک اثر چاہیے، اور یہاں پر کہ جہاں مؤدی امارہ کو قط کے قائم مقام رکھ رہے ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ حکم مترتب ہو اس کے اوپر، چونکہ متعلق امارہ جزء موضوع ہے، اور جزء موضوع کا اثر کیا ہے؟ ترتب حکم۔ ٹھیک، خوب، لہٰذا پہلی تنزیل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جز ثابت ہو۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ پہلی تنزیل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اثر ہو، اور اثر ہے ترتب حکم، اور ترتب حکم کے لیے ضروری ہے کہ جزء دوم حاصل ہو، جبکہ جو جزء دوم ہے وہ کیا تھا؟ خود قط نہ، ابھی فی الحال تنزیل کو چھوڑے، خود قط تھا، دو جز تھے نا بھائی، جزء اول تھا حیات زید فی الواقع، جزء ثانی کیا تھا؟ خود قطع۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو جزء اول ہے اس کا صحیح ہونا موقوف ہے کہ اس پر اثر اور اثر حکم ہے، اور حکم مترتب ہوتا ہے جب دونوں اجزاء حاصل ہوں۔ جزء دوم تھا خود قط، تو خود قط جو ہے وہ تو ہے نہیں فرض مسئلہ میں، قط تو یہاں پر ہے نہیں ہمارے پاس، کیا ہے؟ صرف امارہ ہے، تو پس دوسرا موضوع کب ثابت ہوگا؟ جب آپ امارہ کو قط کے قائم مقام پہ رکھیں گے، یعنی دوسری تنزیل، یہ مطلب ہوا نا، اور دوسری تنزیل پہلی تنزیل کے زمان میں نہیں ہے، کیوں؟
چونکہ مدلول التزامی متأخر رتبتاً عن المدلول المطابقی. ارجو واضح لولا دقیق واضح ہوئی بات. تو پس اب اس کو یہاں سے پیچھے شروع کرتے ہیں. متعلق امارہ جو کہ حیات زید تھا، جو کہ جزء موضوع تھا، ضروری ہے کہ اس میں اثر ہو. کیوں اثر ہو؟ چونکہ یہاں پر ہم نے مدعا امارہ کو واقع قائم مقام رکھا ہے اور یہ تنزیل ہے، اور تنزیل میں ضروری ہے کہ اس کا اثر ہو. اور جہاں پہ جزء موضوع قرار دیا جائے کسی شے کو، اس کا اثر ترتب حکم ہے. ترتب حکم کا تقاضا یہ ہے کہ موضوع دونوں اجزاء ثابت ہوں، اور دوسرا جز جو کہ قط ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر دوسری تنزیل ہو جس میں ہم نے امارہ کو قط کے قائم مقام پہ رکھا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. اور فرض مسئلہ یہ ہے کہ دوسری تنزیل پہلی تنزیل کے زمانے میں نہیں ہے، اس کے عرض میں نہیں ہے، بلکہ اس کے طول میں ہے. اور جب اس کے طول میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسری تنزیل متأخر ہے. متأخرہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تنزیل آ جائے گی اور دوسری نہیں آئے گی، جبکہ پہلی تنزیل آنا خود موقوف تھا اثر پر، اور اثر ثابت نہیں ہے. اور جس تنزیل کا اثر ثابت نہ ہو وہ تنزیل باطل ہے. پس تنزیل اول باطل ہے. کافی گھوم گئے. میں پھر اس کو ایک بار دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. ایک موضوع کے دو جز ہیں، پہلا جز حیات زید، دوسرا جز قطع. اور فرض مسئلہ میں ہمارے پاس قطع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ علم واقعی حیات زید کا. یہاں پر لا یوجد الا امارہ، بس امارہ موجود ہے. اور پہلا جو کہ جز ہے حیات موضوع، جو کہ ہماری مثال میں مؤدع امارہ ہے، یہاں پہ ہمیں اس کا علم وجدانی نہیں تھا. امارہ نے کا کوئی مسئلہ نہیں، تنزیل اول نے کا کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پہ واقع نہ مل سکے، حیات زید واقعی نہ مل سکے، وہاں پہ امارہ کا متعلق بنے تو کافی ہے. پہلی تنزیل نے یہ کہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے حیات زید کو تعبداً ثابت کر دیا. لیکن یہ تو تنزیل تھی جس کے ذریعے ثابت ہوا، اور ہر تنزیل اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اس کا اثر ہو، اور اگر اس کا اثر نہ ہو تو باطل ہوتی ہے. پس جزء اول کا ثبوت بے برکت تنزیل تھا، اور تنزیل اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اس کا اثر ہو، اور اگر اس کا اثر نہ ہوا تو پہلی تنزیل بھی باطل ہو جائے گی. اور اثر کیا ہے اس کا؟ ترتب حکم. کیوں بھائی؟ چونکہ تنزیل اول میں جو منزل ہے وہ جزء موضوع بنا ہوا ہے، اور جزء موضوع کا اثر ترتب حکم ہوتا ہے. اس تنزیل اول کو صحیح ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا اثر ہو، یعنی ترتب حکم ہو. ترتب حکم جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب دونوں جز ثابت ہو جائیں. دوسرا جز ثابت جو کہ قطع تھا وہ تو فعلی ہمارے پاس تھا نہیں، واقعی تھا نہیں، ہم نے امارہ سے گزارا چلانا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھی ایک اور تنزیل جس میں ہم کہتے تھے کہ امارہ کا وہی حکم ہے جو قطع کا ہے. اور دوسری تنزیل یہ پہلی تنزیل کے طول میں واقع ہے، رتبتاً اس سے متاخر ہے، چونکہ اس کا مدلول التزامی ہے. ہم نے کہا تھا کہ تنزیل دو مدلول التزامی ہے، تنزیل اول مدلول مطابقی ہے، اور ہر مدلول التزامی متأخر زماناً و رتبتاً عن المدلول المطابقی. اور جب یہ متاخر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس زمانے میں، غور کیجیے گا، احسن، جس زمانے میں مدلول مطابقی ثابت ہوا اس زمانے میں مدلول التزامی ثابت نہیں ہوا. اور جب مدلول التزامی ثابت نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا نکلا کہ جزء اول حاصل ہوا اور تنزیل حاصل ہوئی اور اس کا اثر حاصل نہ ہوا. اور جس تنزیل کا وجود ہو بغیر اثر کے وہ تنزیل تنزیل باطل ہے. مادری واضح غیر واضح؟ اس کے علاوہ اگر مزید حاجت تو پھر آپ اس کو سن لیجئے گا، اس میں کھول کے عرض کیا، بہرحال ملاحظہ کیجیے یہاں پہ مطلب دقیق ہے عبارت اس سے زیادہ. لا یخلو من تکلف بل تعسف، یہ عرض کیا تھا، جواب اول ہے وہ پیچھے بیان ہوا. فإنه لا يكاد، یہاں سے جواب دوں گا ابھی جو عرض کیا. لا يكاد يصح تنزیل جزء الموضوع او قیدہ، جزء موضوع یا قید موضوع. یہ قید موضوع جزء موضوع یہ دونوں اس صورت میں ہوتے ہیں جب موضوع منفک کو دو چیزوں پر، موضوع کے جز یا موضوع کی قید کو نازل منزلہ قرار دینا. بما ہوا کذالک، یہ بما ہوا کذالک ای بما ہوا جزء الموضوع. احسن. بلحاظ اثر ہی، یہ اشارہ ہے اسی طرف کہ کسی بھی تنزیل میں ضروری ہے اس کا اثر. ہر تنزیل بلحاظ اثر ہوتی ہے نا. ہی کی ضمیر جاری ہے موضوع کی طرف،
برادران، تنزیل و جزء الموضوع بلحاظ اثر الموضوع، تنزیل اول کے جس میں ہم نے حیات زید کو مقام واقع رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں حیات زید کی اس تنزیل میں اثر کیا ہے؟ موضوع کا متحقق ہونا، یعنی اس پہ حکم کا مترتب ہونا۔ یہ جو تنزیل ہے یہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی الا فی ما کان جزءہ الآخر، مگر اس صورت میں تنزیل اول صحیح ہوگی جب موضوع کا دوسرا جز، کی ضمیر یعنی موضوع کا دوسرا جز او ذات الموضوع، یہ ذات الموضوع در مقابل قید موضوع ہے، اور جزء الموضوع در مقابل جزء موضوع ہے۔ یہ ہم کیوں مصنف یہاں پہ لے آتے ہیں؟ ہم یہ برادران پہلے پیچھے بات کر چکے ہیں کہ ایک جز ہوتا ہے، ایک قید ہوتی ہے۔ جب دوسرا حصہ قید ہو موضوع کی تو موضوع خود ذات ہوتا ہے، یعنی ایک ذات موضوع ہوتی ہے، پھر اس کا قید ہوتا ہے، اور اگر اجزاء ہو تو دونوں جز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عبارت جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے دوبارہ سے، فی ما کان جزءہ الآخر، پہلی تنزیل اسی وقت صحیح ہوتی ہے کہ جب موضوع کا دوسرا جز یا ذات موضوع، دوسرا جز یہ در مقابل جزء موضوع کے ہے، اور ذات موضوع در مقابل قید موضوع کے ہے۔ دونوں میں دو ہی جز ہیں، دو ہی حصے ہیں موضوع کے۔ جزء موضوع کی تنزیل صحیح نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ جب دوسرا جز محرزاً بالوجدان، یہاں پہ اگر میں قید لگاؤں محرزاً و ثابتاً فی نفس الوقت، آدھا ہوا، اس کو ہم نے مقدمہ ثانیہ میں بیان کیا تھا نا، کہ بیک وقت فی زمان واحد و فی رتبت واحدہ، ضروری ہے کہ دونوں اجزاء موضوع کے ثابت ہوں تو اس کا اثر یعنی حکم لازم۔ او تنزیل یہ بالوجدان ثابت ہو، جیسے ہم نے مثال دی کہ کوئی یقین ہو مثلا، یا یقین نہیں ہے تو اس صورت میں تنزیل ہی فی عرض ہی، تنزیل جزء الموضوع فی عرض تنزیل ثانی التنزیل اول۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی دوسری تنزیل جو کہ ہم نے مدول التزامی بنائی تھی، وہ اس میں امارہ کو قد کے قائم مقام رکھا تھا، اگر وہ تنزیل فی عرض تنزیل اول ہوتی، فی رتبہ تنزیل اول ہوتی، فی زمان تنزیل اول ہوتی تو صحیح تھا۔ لیکن یہاں پہ متاسفانہ تنزیل دوم جو ہے، یعنی تنزیل امارہ منزلۃ القطع، یہ مدلول التزامی ہے، وہ متأخر ہے تنزیل اول سے۔ واضح عبارت برادران؟ اگر واضح تو پوچھ لو کسی ایک آدھے سے۔ یہ عبارت میں انہ لا یکاد یصح تنزیل جزء الموضوع سے مراد، اب یہاں پہ پوچھتا ہوں، تنزیل یصح تنزیل میں تنزیل کون سی مراد ہے؟ پہلی والی تنزیل میں یصح تنزیل، الف با کون سی پہلی دوسری کون سی تنزیل؟ پہلی والی ہاں یعنی تنزیل اول۔ جی سب راضی امتاز ہیں، چونکہ یہ حل بعض اساتذہ دو دو تین دن لگاتے ہیں اس عبارت میں، مجھے معلوم ہے، اسی طرح اس کو تھوڑا ٹھہر کے، لا یصح تنزیل، ای تنزیل، تنزیل اول و ثانی، تنزیل اول، احسن، تنزیل اول، یعنی یوں کہ لا یصح التنزیل الاول الذي ينزل فيه مؤدى الامارہ منزلۃ الواقع، احسن، هذا التنزیل الاول لا يصح اذا لا يكون اثر صحیح، لا يصح، واثره يقتضي ان يكون التنزيل الثاني في رتبته في عرضه في زمانه، ولكن بالاسف التنزيل الثاني الذي هو موجب لاثره هو يتاخر عنه رتبة و زمانا۔ واضح؟ بس تنزیل اول باطل ہے چونکہ وہ تنزیل بلا اثر ہے۔ فلا يكاد يكون دلیل الامارہ او الاستصحاب، ہم نے کہا تھا استصحاب کو ساتھ نہیں کریں چونکہ جو حکم امارہ کا وہ استصحاب کا ہے، اس کو الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا يكاد يكون دلیل الامارہ، دلیل امارہ جو ہے لا يكون دلیلا، دلیل امارہ دلیل نہیں ہے کس چیز پر؟ علی تنزیل جزء الموضوع، اس تنزیل سے مراد کون سی تنزیل ہے؟ تنزیل اول، احسن، تنزیل اول، یعنی دلیل امارہ ہم نے کہا تھا عمدہ جواب کیا ہے، ایک جملے میں بند ہے کہ تنزیل اول باطل ہے، خلص، اور اس کے بطلان کا طریقہ یہ ہے، عرض کیا تھا۔ تو پس دلیل امارہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی
دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ جزء موضوع کو نازل منزلہ قرار دیا جائے منزلۃ الواقع. کب تک دلیل نہیں بنے گی؟ ما لم یکن ہناک دلیل علی تنزیل جزءہ الآخر فی عرضہ وفی زمانہ وفی وقتہ. جب تک کہ دوسری تنزیل جس میں امارہ کو قط کے قائم مقام رکھا جا رہا ہے وہ تنزیل اسی رتبے میں ثابت نہ ہو جس رتبے میں تنزیل اول ثابت ہے. کیوں باہم رتبہ چاہیے؟ ہم رتبہ ہونا چاہیے چونکہ دونوں بیک وقت ثابت ہوں گی تو موضوع تام ہوگا، بن نتیجہ اثر ملے گا. اور اگر بیک وقت دونوں تنزیلیں نہیں حاصل ہوتی تو موضوع تام نہیں ہوگا، بن نتیجہ تنزیل اول کا بھی اثر نہیں ملے گا اس کو، اور جس تنزیل کا اثر نہ ہو باطل ہوگا. برادران واضح عبارت؟ دلیل امارہ دلیل نہیں ہے تنزیل اول پر، ہم یوں کہتے ہیں. اور عبارت میں دیکھیں تو یوگا دلیل الامارہ لا یکن دلیلا علی تنزیل جزء الموضوع منزلۃ الواقع ما لم یکن ہناک دلیل علی تنزیل جزءہ الآخر وہو تنزیل ثانی ای القطع ای الامارہ منزلۃ الواقع منزلۃ القطع. واضح؟ تو پہلی والی تنزیل یہ ہے تنزیل جزء الموضوع منزلۃ الواقع، اور دوسری تنزیل ہے تنزیل جزء الآخر ای امارہ منزلۃ القطع. جب تک دوسری تنزیل اسی زمانے میں حاصل نہ ہو جس زمانے میں پہلی تنزیل ہے اس وقت تک تنزیل اول بھی درست نہیں ہے. یہ کب دوسری تنزیل کی ضرورت کب ہوتی ہے برادران؟ جب دوسرا جز وجداناً ثابت نہ ہو. شاباش، ہم نے کہا تھا دونوں اجزاء ثابت ہونا ضروری ہیں، خواہ وجداناً یا تعبداً، وجداناً یا تنزیلاً. دوسرے جز کو تنزیل کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ وہ وجداناً ثابت نہیں ہے، چونکہ قط ہمارے پاس ہے نہیں ہے. فی صورت یعنی فی صورت عدم وجدان جزء الثانی وجداناً، عدم وجدان جزء الثانی وجداناً، یہ مطلب ہے. ای فی ما لم یکن الجزء الآخر، یکن کا جو فاعل ہے وہ جزء الاخر ہے، ای قطع وہ قطع. فی ما لم یکن جزء الاخر ای جزء الموضوع الاخر ای القطع محرزا حقیقتا ای وجدانا. ٹھیک ہے جی. تو پس پہلا جواب یہ ہوا، یہ خلص ہو گیا پہلا جواب ہماری اس ترتیب کے مطابق. دوسرا جواب، ہاں دوسرا جواب یہ ہوا کہ تنزیل اول موقوف ہے کہ اس کا کوئی اثر ہو، اور اثر موقوف ہے کہ تنزیل دوم یعنی جزء دوم ثابت ہو، اور جزء دوم اسی رتبے میں ثابت ہو جس رتبے میں جزء اول ثابت ہوئی ہے. اور چونکہ اس رتبے میں ثابت ہو نہیں رہا، مدلول متاخر ہے، التزامی ہے، بن نتیجہ تنزیل اول تنزیل بلا اثر ہے، اور جو تنزیل بلا اثر وہ تنزیل باطل. بس یہ بات ہے، واضح بات. اشکال دو. اشکال نمبر 3، یہ آسان ہے، اشکال 3 آسان. آغا فرماتے ہیں کہ یہی چیز جو ہم نے ابھی عرض کیا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی تنزیل کی صحت موقوف ہے وجود اثر پر. وجود اثر ہے ترتب حکم، ترتب حکم موقوف ہے دوسرے جز کے وجود پر، اور دوسرا جز ضروری ہے کہ اسی رتبے میں ہو جس میں پہلا جز ہے، اور متصفان دوسرا جز تنزیل دوم ثابت ہو رہا ہے. اور یہ تنزیل جو ہے فی رتبہ لاحقہ ہے، بن نتیجہ پہلی تنزیل بھی بلا اثر. یہ ہم نے کہا تھا نا. اسی تقریب سے استفادہ کرتے تو اسے جواب دیتے ہیں مسلمان کا. یہی صورت ذہن میں رکھیں، تصویر ذہن میں رکھیں. اور جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے اس پوری بات کا؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ تنزیل اول جو ہے، جو کہ جس میں ہم نے یہاں پر دور کی بات کرتے ہیں. دور میں 2 ترتب چاہیے ہوتے ہیں نا. دور محال ہے. اس تنزیل سے محال تنزیل اول کو فرض کرے تو محال لازم آتا ہے، وہ دور ہے. بس جس سے محال لازم ہے وہ خود بھی محال ہوتی ہے. تیسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے، دوبارہ سن لیجئے. تیسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تنزیل اول سے محال لازم آتا ہے دور، اور جس شے سے محال لازم ہے وہ خود بھی محال ہوتی ہے. پس تنزیل اول محال ہے. پچھلے جواب 2 میں کیا کہا تھا؟ لا یصح. یہاں پر کہنے لگے لا یمکن. لا یصح کا مطلب ہے کہ یہ درست نہیں ہے. لا یمکن یعنی محال ہے. واضح نا؟ محال کس طرح بیان ہو ذالک؟ دور لازم آتا ہے. اور واضح دور میں کیا ہوتا ہے؟ الف موقوف ہے با پر، جبکہ با خود موقوف ہے الف پر. پس لازم آتا ہے کہ الف موقوف ہے الف پر، وہ توقف شیلا نفس ہی مستحیل، اجتماع نقیزیں لازمات خود. دور واضح. یہاں پر دور کس طرح بیان ہو ذالک؟ مثال وہی ذہن میں رکھیں. حیات و زید جزء اول، القطع بہ جزء ثانی، وجوب صدقہ حکم.
یہاں پر الف ہم فرض کرتے ہیں حکم کو، وجوب صدقہ، وجوب صدقہ حکم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر حکم موقوف ہے کس کے اوپر؟ موضوع کے اوپر. یہ واضح ہے، کوئی حکم اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک موضوع ثابت ہو. تو پس جو ہے وہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ موضوع کے اوپر. خوب، جبکہ موضوع کیا ہے؟ خوب بس ایک منٹ بس بات نہیں کرنا، اس بات پڑھیں گے. خوب، دور کیسے لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ معلوم ہے کہ ہر مدلول التزامی موقوف ہے مدلول مطابقی پر. واضح ہے، چونکہ مدلول التزامی اثر ہوتا ہے، وہ نتیجہ ہوتا ہے، وہ فرع ہوتی ہے مدلول مطابقی. یہاں پہ مدلول التزامی کیا تھی؟ تنزیل دوم. ہم یہ بولیں گے اب تنزیل دوم جو کہ مدلول مطابقی ہے، اس کا وجود موقوف ہے تنزیل اول پر جو کہ مدلول مطابق. واضح نا؟ تنزیل دوم جو کہ مدلول التزامی ہے یہ موقوف ہے مدلول مطابقی یعنی تنزیل اول پر. ٹھیک، جبکہ خود تنزیل اول موقوف ہے دوسری پر. کس طرح سے؟ چونکہ تنزیل اول کو چاہیے اثر، اثر ہے ترتب حکم، ترتب حکم آئے گا جزء دوم کے ثبوت سے. تو پس تنزیل اول خود موقوف ہے تنزیل ثانی پر. وہ تنزیل ثانی ہوگی تو اثر آئے گا نا، تنزیل ثانی ہوگی جزء ثانی محتقق ہوگا. ٹھیک ہے جی. پس دور یہ ہوا کہ تنزیل دوم چونکہ مدلول التزامی ہے اس لیے موقوف ہے کس پر؟ احسن، تنزیل اول پر. اور تنزیل اثر چونکہ ایسی تنزیل ہے جس کے لیے اثر چاہیے اور اس کی صحت موقوف ہے اثر پر، اور اثر تنزیل دوم میں. تو پس تنزیل اول خود موقوف ہے تنزیل دوم پر. واضح غیر واضح؟ تنزیل اول تنزیل اول کو احتیاج ہے اثر کی، اور اثر تنزیل دوم میں ہے. تو پس تنزیل اول صحیح ہونے کے لیے محتاج ہے تنزیل دوم کی، جبکہ خود تنزیل دوم مدلول مطابق التزامی تھا اور اس کو احتیاج تھی مدلول مطابقی کی. پس وہ محتاج تھا کس کے لیے؟ تنزیل اول پر. اور جو واضح الاولیٰ پہلا توقف جس میں تنزیل ثانی جو کہ مدلول التزامی تھا وہ موقوف ہے تنزیل اول پر چونکہ مدلول مطابقی ہے، اور ہر مدلول التزامی موقوف ہوتا ہے مدلول مطابقی پر. یہ تو واضح ہے نا؟ دلیل تنزیل دوم کا موقوف ہونا تنزیل اول پر واضح ہو گیا. اب تنزیل اول کیسے موقوف ہے دوم پر؟ ہر تنزیل موقوف ہے اپنے اثر پر، شاباش، اور اثر موقوف ہے تنزیل ثانی پر. پس تنزیل اول موقوف ہے تنزیل ثانی. احسنتم. اور واضح ہے کہ جس میں الف تنزیل دوم موقوف تھی با پر مثلا، اور با خود موقوف ہے الف پر، یہ دور ہے اور دور محال ہے، بن نتیجہ تنزیل اول محال ہے. واضح کیجئے عبارت. وفی سے برادران یہ استنافیہ ہے، دوسرے جواب کی شروعات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مشوش عبارت ہے مصنف کی، دیکھیں فی ما لم یکن کے بعد وفی لگا دیا تو لگ رہا ہے جیسے ایک ہی چیز ہے. لا، هذا استئناف، جواب ثالث یبدا منا. وفی ما لم یکن دلیل علی تنزیلہما بالمطابقہ، اس صورت میں کہ جب کوئی دلیل نہ ہو ان دونوں کے بالمطابقہ تنزیل پر. کن دونوں کے؟ ہما کی ضمیر جزء اول موضوع حیات زید، جزء ثانی موضوع یعنی قطع، ان دونوں کی تنزیل پر اگر کوئی مدلول مطابقی کے تحت تنزیل ہوتی ہے الراس والعین یتم. موچی مشکلہ یہی آ رہی ہے کہ دوسری تنزیل بالالتزام ہے، دوسری تنزیل فی مرتبہ لاحقہ ہے. اگر فرض کریں دونوں تنزیلیں یعنی معدہ امارہ اور خود امارہ والی تنزیلیں، دونوں تنزیلیں ثابت ہوتی بالمدلول مطابقی، اور وہ کیسے ثابت ہو سکتی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ اطلاق کے ذریعے سے جو ہم نے محال ثابت کیا تھا، یا جامع کے ذریعے سے جسے ہم نے کہا تھا مواقع. اگر ثابت ہو جاتا کہ دونوں تنزیلیں جو کہ دونوں جزء موضوع کو ثابت کر رہی ہیں، اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ بالمطابقہ دونوں موجود ہیں تو پھر ثابت تھا مطلب.
اور ہمارے مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں تنزیلیں بیک وقت و بمدلول مطابقی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ پہلے ثابت ہوتی ہے تنزیل اول مطابقتاً اور دوسری ثابت ہوتی ہے التزاماً. ملاحظہ کیجئے عبارت وفی ما لم یکن دلیل ای لم یکن، یہاں پر شاید وہ کانا تامہ ہے، ای فی ما لم یوجد دلیل، جب دلیل موجود نہیں ہے کس پر، علی تنزیلہما ای تنزیل جزئین بالدلالۃ المطابقیہ، دونوں تنزیل مطابقیہ تنزیل کے متعلق ہے، دونوں تنزیلوں کے بالدلالۃ مطابقیہ تنزیل ہونے پر جب کوئی دلیل نہیں ہے، کما فی ما نحن فی، جیسا کہ ہماری مثال میں دونوں تنزیلیں ہیں لیکن ایک بالمطابقہ ہے دوسری بالالتزام ہے، دونوں بالمطابقہ نہیں ہے ہماری مثال میں. علی ما عرفت وین عرفت احسنتم فی استحالت محظور دلیلین تنزیلین فی عن واحد، یاد ہے وہاں پر. اس صورت میں کہ جو ہماری مثال ہے، اس صورت میں لم یکن دلیل العمارہ دلیلا علی التنزیل الاول ایضا اصلا، جب دوسری دلیل مطابقتاً ثابت نہیں ہے تو پہلی بھی ثابت نہیں ہے. واضح برادران؟ فَإِنَّ دَلَالَتَهُ، یہاں سے جواب تعلیل ہے، یعنی جواب ثالث شروع ہو رہا ہے. کیوں بھئی پہلی تنزیل کس طرح محال ہے؟ اِنَّ دَلَالَتَهُ، اب ضمیر آپ نے پلٹانی ہے، دَلَالَتَهُ عَلَى تَنزِيلِ الْمُؤَدَّى، منو دلالتہ دلیل الامارہ. ان دلالت دلیل التنزیل ای دلیل تنزیل علی تنزیل المؤدى یعنی تنزیل اول. یہ ہم نے کہا تھا نا تنزیل اول موقوف ہے تنزیل دوم پر، ینبغی للمصنف، وہ توقف اول کو بیان کرتے ہیں جس میں مدلول التزامی موقوف ہے مطابقی پر، چونکہ وہ زیادہ واضح ہے بنسبت دوسرے توقف کو جو کہ پہلے بیان کر رہے ہیں. یعنی مصنف یہاں بیان کر رہے ہیں کہ تنزیل اول موقوف ہے دوسری پر، چونکہ ہر تنزیل موقوف ہے اپنے اثر پر. فإن دلالة دلیل التنزیل على تنزیل المؤدى إلى تنزیل الأول تتوقف على دلالة الدلیل على تنزیل القطع یعنی امارہ. وہ پیچھے ہم نے بار بار کیا تھا کہ جہاں قطع لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا مراد ہوتی ہے آج کل ہاں امارہ، یعنی قطع تعبدی یعنی امارہ. بالملازمہ، بالملازمہ متعلق ہے دلالت کی. دلیل دلالت کرے تنزیل اول پر، یہ کب ممکن ہے؟ جب دلیل دلالت کرے تنزیل دوم پر. ٹھیک ہے جی. کیوں ضروری ہے، کیوں موقوف ہے اس کے اوپر؟ چونکہ ہر تنزیل محتاج ہے اثر کی، اور دلیل تنزیل اول کا اثر ثابت ہوگا جب تنزیل دوم پر دلالت ہوگا. واضح نا؟ اب دوبارہ دیکھیے فإن دلالة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع تتوقف على دلالة دلیل التنزیل على تنزیل القطع ای امارہ منزلة القطع الواقعی. یعنی یوں کریں على تنزیل القطع التعبدی ای امارہ منزلة القطع الحقیقی بالدلالة الالتزامیہ. پس تنزیل اول موقوف ہے تنزیل ثانی پر. ولا دلالۃ لہ کذالک، ہو ضمیر پھر دلیل کی طرف، لا دلالۃ لدلیل الامارہ کذالک ای شنو علی تنزیل الاول علی تنزیل الثانی. تنزیل اول موقوف ہے تنزیل ثانی پر، اور تنزیل ثانی پر دلالت نہیں ہے الا بعد دلالتہ علی تنزیل الاول. ٹھیک ہے جی. آسان لفظوں میں یوں کہہ دیتے، ہم آسان لفظوں میں عرض کریں یتوقف تنزیل الاول علی الثانی لاجل الحاجہ الی اثر، ویتوقف الثانی علی الاول لان الثانی مدلول التزامی. خلص موچی. لیکن یہاں پر انہوں نے عبارت یہ لکھی ولا دلالۃ للدلیل الثانی الدلیل الامارہ کذالک ای علی التنزیل الثانی. یہاں پر ہماری مشار نے ہماری عبارت میں تنزیل قطع بالملازمہ پر ہوگی. لا دلالۃ للدلیل امارات علی التنزیل الثانی الا بعد دلالتہ علی تنزیل المؤدی تنزیل الاول فإن الملازمة انما تکون، یہاں پہ بیان کر دیا انہوں نے دور کو. فإن الملازمة انما تکون بین تنزیل القطع بہ منزلۃ القطع بالموضوع الحقیقی. یہ کون سی تنزیل ہے برادران؟ اول یا ثانی؟ ثانی. احسنتم. تنزیل القطع بہ، قطع سے مراد کون سے ہے؟ ہمارا. ہاں احسنتم.
بہی کے ضمیر جاری، کیسے پتہ چلا قد سے مراد امارہ ہے؟ ضمیر سے یہاں ضمیر جاری مودع کی طرف، قد بالمودع، اور آپ کو پتہ ہے مودع کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ امارہ کے لیے، عرض کیا تھا قد کے لیے متعلق بولا جاتا ہے۔ دیکھیے عبارت، ملازمہ بین تنزیل القطع بالمؤدى ای بین تنزیل الامارہ منزلۃ القطع بالموضوع الحقیقی، جو تنزیل ثانی ہے اس کے درمیان ملازمہ ہے، و تنزیل المؤدى منزلۃ الواقع جو تنزیل ثانی ہے، اول ہے ہماری مثال میں، ہاں ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے، اور ملازمے کی وجہ سے یہاں پر کیا لازم آتا ہے کہ تنزیل ثانی چونکہ لازم ہے وہ متاخر ہو، ہاں یہ فإنہ کس کے لیے جواب ہے، کس کی تعلیل ہے اصل میں؟ لا دلالت کی، توقف لیش، کیوں دلیل کا تنزیل ثانی پر دلالت کرنا موقوف ہے اس بات پر کہ پہلے اول پر دلالت کرے؟ اس لیے چونکہ دلیل تنزیل ثانی مدلول التزامی ہے، اور مدلول التزامی موقوف ہوتا ہے اس پر کہ پہلے مدلول مطابقی ثابت ہو جائے۔ واضح ہوئی برادران عبارت کا ربط بھی؟ کما لا یخفا، جیسا کہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو تنزیل دوم ہے وہ مدلول التزامی ہے، فتعمل جیدا فإنه لا يخلو من دقہ، حقیق دقیق ہے۔ اخیراً شیخ صاحب نے سوال کیا تو اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ دو تنزیلیں اول والی اور ثانی والی بیک وقت و بمطابقہ، دلیل کوئی حاصل ہو جاتی ہے مثلا جامع ہے یا کچھ بھی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ دونوں جز جو ہیں موضوع کے بیک وقت ثابت ہو جائیں بدلالت مطابقیہ، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ دو تنزیلیں ٹھیک ہیں، اور ہمارا قطع موضوعی کے غائب مقام ہو سکتا ہے۔ یہ مشکل ہے جو ہم نے بیان کی، اگر یہ مشکل اٹھ جائے تو نہ فقط یہ کہ ہمارا قطع موضوعی طریقی کے قائم مقام ہو سکتا بلکہ قطع احسنتم ہمارا تکون مقام جمیع اقسام القطع الموضوعی۔ ملاحظہ کیجئے عبارت، ثم لا يحذب عليك ان هذا لو تم یعنی دلالت دلیل علی التنزیلین بالمطابقہ، وہ پیچھے جو ہم نے بیان کیا تھا، یہ عبارت جاری ہے دلیل علی تنزیلہما بالمطابقہ کی طرف مشار لی ہے۔ یہ اس لیے عرض کرتا ہوں بار بار کہ چونکہ یہ پیپر میں آتا ہے تو اس میں وہ ایگزیکٹ پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو ان ھذا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بالدلالۃ المطابقیہ دونوں تنزیلیں بیک وقت ثابت ہیں، لو تم لعم، تو یہ ہمارا قائم مقام ہوگی کس کے؟ تمام اقسام قطع کی، عمومیت ہوگی اس تنزیل میں، خصوصیت تنزیل ہمارا خصوص منزلت القطع الموضوعی طریقی، بل یعم ایضا قطع الموضوعی الصفتی، ولا اختصاص له تنزیل بما اذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف ای على قطع الموضوعی الطریقی۔ واضح نا؟ تو اختصاص نہیں ہوگا، خاص نہیں ہوگی یہ تنزیل کس کے ساتھ؟ اس صورت کے ساتھ کہ جب قطع کو اخذ کیا جائے موضوع میں علی نحو الکشف والطریقیہ، لا اس سے خاص نہیں ہوگی بلکہ یعم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔